یہ کیا بول رہا ہے؟ عام آدمی کے لیے تو پرابلم ہے. کیو ٹی وی کھولتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک مولانا آتے ہیں اسرار احمد صاحب. اب پتہ نہیں یہ سنیت کے دعوے دار ان کو رکھا کیوں ہے. ایسے ایسے ہاتھ مار کے نکل جاتا ہے کہ پبلک سمجھ بھی نہیں پاتی. یہ اہل علم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کہاں دھوکہ دے رہا ہے اور کہاں جھوٹ بول رہا ہے. ہدل وہ بھی قرآن لے کے بیٹھا ہوا ہے اور بڑے زام سے، بڑے رواب سے، بڑے اسٹائل سے وہ قرآن کی تفسیر کرتا ہے. لیکن بسا اوقات تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اٹھا کے پھینکیں اور آئینہ پھوڑ دیں ٹی وی کا. مگر یہ تکلیف ان کو ہوتی ہے جو اہل علم ہے. آدمی کو خود نہیں معلوم کہ انہیں کہاں ہاتھ مار کے نکل گیا، کہاں کس کی توہین کر کے نکل گیا. دکھنے میں تو بڑی داڑھی ہے. اب قرآن یہ بھی اللہ کا کلام ہے. اس کا معجزہ دیکھو میرے نبی کا کہ جس کے ہاتھ میں ہے وہ اپنی بولی بول رہا ہے. چھوٹا سا ڈبہ ہے ٹرانسسٹر کا، اتنا سا ہے ٹرانسسٹر، آن کر دیجئے اور حرکت دیتے جائیے، اسٹیشن بدلتے جاتے. خالی حرکت ہو گئی تو ڈبہ اتنا سا پاکٹ کی سائز کا، اس میں بی بی سی بھی آ رہا، آکاشوانی بھی آ رہا، مہاراشٹرا کا ریڈیو اسٹیشن بھی آ رہا، دلی کا اسٹیشن بھی آ رہا، ودیت بھارتی بھی آ رہا، سارے اسٹیشن. اب آدمی پریشان ہے کہ ڈبہ اتنا، اسٹیشن اتنے، اس ڈبے میں کتنے اسٹیشن ہیں؟ تو ہر ہاتھ کی حرکت سے اسٹیشن بدلتے جاتے ہیں بلا تشبیہ و بلا تمثیل. قرآن تو ایک ہے، اب جس کے ہاتھ میں رہے وہ اپنا اسٹیشن بول رہا ہے، اسٹیشن بدل رہے ہیں. شیعہ کے ہاتھ میں رہے تو اپنی بولی بول رہا ہے، معتزلی کے ہاتھ میں ہے تو وہ اپنی بولی بول رہا ہے، وہابی کے ہاتھ میں ہے تو اپنی بولی بولے، اہل حدیث کے ہاتھ میں تو اپنی بولی بولے، جماعت اسلامی کے ہاتھ میں ہے تو اپنی بولی بولے، تبلیغی جماعت کے ہاتھ میں ہے تو اپنی بولی بولے، بورے کے ہاتھ میں ہے تو اپنی بولی بولے، خوجے کے ہاتھ میں ہے تو اپنی بولی بولے. ہم نے کہا مولا قرآن تو ایک ہے مگر یہ 72 اسٹیشن کیسے ریلے ہو رہے ہیں؟ ایک قرآن سے 72 اسٹیشن ریلے ہو رہے ہیں. یہ بھی بڑا اللہ کا کرم ہے کہ قرآن جس کے ہاتھ میں رہا، جس جماعت کے ہاتھ میں رہا، اس جماعت نے اپنی بولی بولا. اور یہی قرآن جب سنت الجماعت کے ہاتھ میں آیا تو اللہ کی بولی بولا، رسول کی بولی بولا. تو قرآن کو ہم اپنی مرضی سے نہیں سمجھتے ہیں، قرآن کو تو رسول کی مرضی سے سمجھتے ہیں، صحابہ کی تفسیر سے سمجھتے ہیں. وہ جو بتا دیے ہم مان لیے، اپنی رائے نہیں لگاتے ہیں. اب قرآن پڑھنے کے بھی تو عجیب انداز ہیں، سبھی پڑھتے ہیں. یہ بھی عجیب اللہ کا کلام ہے. یہ قرآن ناطق ہے. ایک ہے قرآن ناطق اور ایک ہے قرآن غیر ناطق. قرآن ناطق اہل بیت ہیں، بولتا قرآن، اور قرآن غیر ناطق یہ آپ کے پاس ہے. یہ بولتا نہیں ہے، اس کو پڑھنے والا بولتا ہے، اس کا قاری بولتا ہے. مگر اہل بیت فرماتے ہیں کہ لوگوں یہ قرآن غیر ناطق ہے، نبی نے جو ہم کو چھوڑا ہے ہم قرآن ناطق ہیں، ہم تو بولتا چلتا پھرتا قرآن ہے. میں آگے بتاؤں گا کہ بولتا قرآن کیسے ہوتا ہے. اب قرآن پڑھنے کے انداز بھی الگ الگ ہیں. یہ بھی عجیب، اللہ توفیق عطا فرمائے مسلمانوں کو تلاوت کرے. اب تو بمبئی کی سرزمین پہ تو ہے قرآن جو ہے مالی منفیت کے لیے پڑھا جاتا ہے. سیٹھ صاحب کو فرصت نہیں ہے، ایک حافظ صاحب کو رکھ لیے سورہ بقرہ پڑھنے کے واسطے. پڑھا نہیں، کیا ہوا بھائی، کائی کے لیے پڑھا رہے ہیں؟ تجارت میں بڑی برکت ہوتی. اللہ قرآن بھی پڑھا رہا تو گنڈوں کے لیے. میت میں قرآن پڑھانے کی جب نوبت آتی ہے
تو سارے گھر والے بیٹھے ہوئے ہیں اور انتظامات میں کرائے کے پڑھنے والے آ رہے ہیں اللہ کا کلام. اب یہ قصور اس لیے ہے کہ جس کی میت ہو گئی انہیں خود کرائے کے بلا کے پڑھایا تھا. ٹھیک، یہ جنریشن بائی جنریشن ایک سلسلہ چل رہا ہے. تم جب کرائے کے بلائے تھے تو تمہارا بیٹا کب بیٹھ کے پڑھنا، انہیں بھی کرائے کے بلایا. خدا کی قسم اگر تمہارا بیٹا تم کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھتا اپنے دادا کی فاتحہ میں تو اس کی جرات نہیں ہوتی کہ وہ کرائے کے پڑھاتا، لے کے خود پڑھتا. جو بیج بوؤ گے ویسی پاؤ گے. تم نے جو طریقہ جو ٹریڈیشن گھر میں قائم کیا وہی ٹریڈیشن تمہارے گھر میں ہے. تو یہ بھی ایک بڑی بدنصیبی ہے کہ جو قرآن اللہ نے تم کو پڑھنے کے لیے دیا تھا وہ تم کرائے کے لوگوں سے پڑھا رہے ہو. اب انہیں بھی جو آ کے پڑھتا ہے میں ان کے پیٹ پہ لات نہیں مار رہا ہوں. اب وہ کوئی بیٹھا تو بولے گا یہ بیٹھے بیٹھے ہم کو کئی تکلیف پہنچا رہے ہیں. اتنی تیزی سے پڑھتا ہے کہ اس کی وہاں نظر ہی نہیں ہے. اللہ کی قسم ایک دفعہ میں یہاں شریک ہوا، ارے حیران ہو گیا میں. ارے میں ایک رکوع بھی نہیں پڑھ سکا، انہیں پارا پڑھ دیا. رکھتے جا رہا رکھتے ہو گئی. کیا ہو گئی بھائی؟ 3 قرآن ہو گئے. بولا اسی حساب سے تو میں 30 قرآن کر دوں جس اسپیڈ سے تو پڑھا ہے. قرآن پڑھنے کے انداز ہے عجیب، اللہ کا کلام ہے یہ. اور جس انداز میں بھی آدمی پڑھے گا، جو قرآن پڑھتا ہے اس کو اپنے برابر مت سمجھو. ایک دیکھو حافظ قرآن بھی قرآن پڑھتا، جتنے حافظ ہیں ان کی بھی بڑی فضیلت ہے، ان کی بھی فضیلت ہے اور ان کے والدین کی بھی فضیلت ہے. بچہ پڑھ رہا ہے، حدیث شریف میں ہے کہ جس کا بیٹا حافظ قرآن ہو جاتا ہے اللہ رب تبارک و تعالی میدان محشر میں اسے ایک نورانی تاج پہناتا ہے. حافظ ہوا بیٹا اور تاج پہن رہے ہیں ماں باپ، تو میدان محشر میں الگ پہچانے جائیں گے بھئی یہ کون ہے، تو بولے یہ حافظ قرآن کے ماں باپ ہیں. تو بیٹے کے حفظ کرنے کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب تبارک و تعالی ماں باپ کو نورانی تاج میدان محشر میں پہنائے گا اور قبر میں ان کو حافظوں کا درجہ عطا فرمائے گا. بیٹا حفظ کر رہا ہے، ماں باپ مزے اٹھا رہے ہیں قبر میں. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد سلسلہ ختم ہو جاتا، ایک تھیوری ہے نا کہ مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں پہنچتا، تو پھر یہ مدرسوں میں حافظ کیوں بنا رہے تم؟ اور تم بھی یہی فضیلت بیان کرتے حافظ بنائیے. کیوں بنائیے؟ مرنے کے بعد فائدہ ہوتا. تو تم تو ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں پہنچتا، تو پھر یہ کیسے پہنچتا؟ تو قرآن پڑھنے کے انداز الگ الگ ہیں. ایک آدمی حافظ قرآن پڑھتا ہے، وہ لفظ کا حافظ ہے، ورڈز کو یاد کرا ہوا ہے انہیں، بس پڑھ رہا، اس کو یہ نہیں معلوم اندر کیا ہے، رٹا چلے جا رہا، اندر کیا ہے اس کو نہیں معلوم، اس کا کام ہے خالی رٹنا. ایک پڑھتا ہے حافظ قرآن جو لفظ کا ورڈز کا حافظ ہے، اور عالم دین جو قرآن پڑھتا ہے اس کے معنی کا حافظ ہے، اس کے میننگ کا حافظ ہے. عالم قرآن پڑھتا ہے تو اسے معلوم ہے اس کے اندر کیا ہے. عام آدمی قرآن رٹ لے تو لفظ کا حافظ، عالم قرآن پڑھ لے تو معنی کا حافظ، اور اللہ کا ولی قرآن پڑھے تو اس کے اسرار کا حافظ، اس کے راز کا حافظ. پڑھ رہے ہیں تینوں. عام آدمی بھی قرآن پاک پڑھ رہا ہے، عالم دین بھی پڑھ رہا ہے، اللہ کا ولی عارف باللہ بھی قرآن پڑھ رہا ہے، مگر تینوں کے پڑھنے کے انداز الگ الگ ہے. انہوں نے لفظ کو رٹ لیا، انہوں نے معنی کو سمجھ لیا، اور اللہ کا ولی اس کے بھید کو سمجھا، اس کے راز کو سمجھا، اس کے اسرار کو سمجھا. اور تینوں کے قرآن پڑھنے کا انداز الگ الگ ہے. حافظ قرآن کے پڑھنے کا تعلق ہونٹوں سے ہے، ہونٹی ہل رہے ہیں، ہونٹوں سے یاد کرا. عام آدمی قرآن کو ہونٹوں سے یاد کرا،
عالم دین دماغ